اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ میں آج ایک انتہائی کرب اور دکھ کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا قصور کیا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے مسنگ پرسنز کی آزادی کے لیے مسنگ پرسنز کی رہائی کی کمیٹی نے ایک فعالیت شروع کی ہے، اور میں نے اپنی بساط کے مطابق ان کی حمایت کی ہے، اور یہ حمایت انشاءاللہ تعالی جب تک مظلوم ہے یہ حمایت جاری رہے گی، جب تک ظلم اور ستم کا سلسلہ ہے یہ حمایت جاری رہے گی۔ لیکن اس جرم میں کل رات اسلام آباد سے میرے بڑے بیٹے کو اٹھا لیا گیا اور 4 گھنٹے تک ایک تفتیشی مرکز میں لے جا کر اغوا کرنے کے بعد اس کو زد و کوب کیا گیا، اس پر تشدد کیا گیا، اس کو گالیاں دی گئیں، اور مارتے مارتے 4 گھنٹے تک سوالات پوچھے جاتے رہے۔ اور یہ جو مظلوم کی حمایت ہے یہ کربلا سے لے کر آج تک ہماری نسلیں کرتی رہی ہیں، اور تا قیام قیامت ہماری نسلیں کرتی رہیں گی۔ پیسے لے کر کسی کی حمایت اور پیسے لے کر کسی کی مخالفت یہ خود فروش غلام زادے کرتے ہیں، یہ آزاد اور حر لوگ کبھی بھی نہیں کرتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکتب حسین کی آغوش میں پلنے والوں کو حر بنایا ہے، غلام زادہ کبھی بھی نہیں بنایا۔ ہم مظلوم کی حمایت کربلا کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کربلا کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس لیے مظلومیت جب تک رہے گی یہ حمایت بھی رہے گی۔ ملک کی وفاداری یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے مغربی طاقتوں کی غلامی میں اندھے ہو جائیں اور اپنے عوام کو گمراہ کریں۔ یہ ملک سے محبت نہیں ہے۔ ملک کے وفادار وہ نہیں ہوتے جن کے بچے یورپ اور امریکہ میں پڑھتے ہوں۔ ملک کے وفادار وہ نہیں ہوتے جو بھاری بھاری تنخواہوں اور کرپشن کے ذریعے سے اپنی دولت بنائیں اور اس دولت کو مغربی دنیا میں منتقل کریں۔ ملک کے وفادار وہ نہیں ہوتے جو ریٹائرمنٹ کے بعد باہر کے ممالک میں جا کر آباد ہو جائیں اور یہاں پر ان کی نوکری کے دوران ان کے بچے باہر کے ممالک میں رہیں اور وہ بھی ویسٹرن دنیا میں رہیں۔ ملک کے وفادار وہ نہیں ہوتے۔ ملک کی وفاداری تنخواہ داری کے ذریعے سے نہیں بلکہ جذبے کے ذریعے سے ہوتی ہے، عقیدے کے ذریعے سے ہوتی ہے، دین کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ پاکستان پاک ملک ہے، پاک ہستیوں کے طفیل سے ملنے والا ملک ہے۔ اس ملک سے محبت دین نے ہمیں سکھایا ہے، اور اس ملک کو غلامی سے نجات دلانا بھی دین ہمیں بتاتا ہے اور سکھاتا ہے۔ پاکستان کی آزادی، تحریک پاکستان میں شہادتیں اس لیے نہیں تھیں کہ ہم انگریز کی غلامی سے بظاہر نکلنے کے بعد دوبارہ سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی غلامی میں آ جائیں اور اپنے ملک کو آہستہ آہستہ ان کے ہاں گروی رکھ دیں۔ یہ غلامی ہوتی ہے، یہ ملک سے غداری ہوتی ہے، یہ ملک سے عدم وفاداری کا ثبوت ہے۔ ملک کے وفادار وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنا خون دیتے ہیں، اپنی جان دیتے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف، ٹیررسٹ کے خلاف، ملک دشمنوں کے خلاف، اغیار کی سازشوں کے خلاف، اس فکر کے خلاف جو اس قوم کو، ملت کو تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزارنا چاہتی ہے، داعش کے خلاف، طالبانائزیشن کے خلاف، جو سرحدوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، جو نظریات کی بھی حفاظت کرتے ہیں، وہ دین کے وفادار ہوتے ہیں، ملک کے وفادار ہوتے ہیں۔ ہماری گزشتہ 40 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ ہماری ریاست اور ہماری حکومتوں نے امریکی غلامی کا پھندا اپنے گلے میں ڈالنے کے بعد جو پالیسیز بنائیں، آج انہی پالیسیز کی وجہ سے ملک ابتری کی اس انتہا تک پہنچ چکا ہے، اور آج ہر صاحب فکر کو اس بات کا احساس ہے کہ ہماری پالیسیاں غلط تھیں۔ اب ان غلط پالیسیز کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر غلط پالیسیز کے آپ متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ غلط پالیسی ہے، یہ غلط انداز ہے۔ ہم اس ملک کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں، اس لیے کہ ہمارا جینا بھی اسی ملک میں ہے اور مرنا بھی اسی ملک میں اور اسی ملک کے عوام کے لیے ہے۔ نہ ہمیں سعودیت سے، نہ امریکیت سے، نہ یورپ سے، نہ ایران سے کچھ نہیں لینا۔ ہمیں لینا ہے تو اپنے رب سے لینا ہے، اپنے خدا سے لینا ہے، اپنے دین سے لینا ہے۔ ہمارے لیے جغرافیائی سرحدیں بعد میں ہیں، نظریاتی سرحدیں پہلے ہیں۔ اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے ڈرایا نہیں کرتے، اور نہ حریت پسند لوگ ایسی حرکتوں سے ڈرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ
جابر قوتیں کیا کر لیتی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ قتل، شہادت، موت، اس سے زیادہ تو کوئی بڑا قدم نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم نے مظلوم کی حمایت کی قسم کھائی ہے تو پھر اس موت کے لیے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے ظاہر خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی مسنگ پرسنز ہیں ان کو پیش کریں عدالتوں میں، وہاں سے جو بھی ان کی سزا ہوتی ہے، اگر کوئی جرم ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے، جرم نہیں ہے تو پھر ان کو رہا ہو جانا چاہیے۔ یہ جو روش ہے، یہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر وطن کی محبت پیدا نہیں کرتے بلکہ نفرت پیدا کرتے ہیں، اور یہ حب الوطنی نہیں ہے، یہ وطن سے دشمنی ہے۔ حب الوطنی یہ ہے کہ آپ دشمن کے دل میں بھی وطن کی دوستی اور وطن کی محبت پیدا کریں، اور یہ حرکتیں وطن کی محبت پیدا نہیں کرتی۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کی فورسز، ادارے، ایجنسیز، فوج، پولیس، عوام، سب ایک دوسرے سے جڑنے کے بعد پاکستانی بنتے ہیں، اور یہ سب ہمارے ہیں۔ اس لیے دوسروں کے خلاف سرٹیفکیٹ بانٹنا چھوڑ دیں۔ ایف اے ٹی ایف کے اتنے پریشر میں نہ آئیں کہ دینی حلقوں کو اپنے آپ سے اتنا دور کر دیں۔ مغرب آپ کے گرد جو دیواریں کھڑی کر رہا ہے، آپ کو بہرحال انہی عوام سے طاقت لینی ہوگی، باہر کے لوگ آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ اس لیے باہر کی پالیسیز کو آپ ٹون نہ کریں، چاہے وہ سعودی پالیسیز ہوں یا مغربی دنیا کی پالیسیز۔ ڈرانا، دھمکانا، اغوا کرنا، مار پیٹ کرنا، پیغام دینا، یہ نہ آپ کے لیے مناسب ہے نہ کسی اور کے لیے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ہم جس طرح سے اس ملک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جانیں ہتھیلی پر لے کر، اور سخت ترین حالات میں یہی حب الوطنی ہے، سخت ترین حالات۔ اس لیے اس طرح کے غلط اقدامات کے ذریعے سے لوگوں کو غلط میسج نہ دیا کریں۔ یہ ملک کے بھی مفاد میں نہیں ہے، قوم کے بھی مفاد میں نہیں ہے، میرے بھی مفاد میں نہیں ہے، اور آپ کے بھی مفاد میں نہیں۔ آئیے ہم سب مل کر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس ملک کو بچانے کے لیے سوچیں۔ پیغام پاکستان اس ملک کو بچانے کے لیے تھا، دہشت گردوں کی سرپرستی کے لیے نہیں۔ گزشتہ 2 سالوں میں فرقہ واریت اور نفرتوں کی جو دکانیں کھلی، ان دکانوں پر آپ نے کنٹرول نہیں کیا۔ یہ حب الوطنی سے متناقض اور متصادم بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں شیعہ سنی ایک جگہ کھڑے ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو۔ جو بھی پاکستان کی قوم کو توڑنا چاہے گا، چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو اور کسی بھی نظریے کا ہو، وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہم اس ملک کی بھی یکجائی چاہتے ہیں، اس ملک کی جغرافیائی حیثیت کی حفاظت بھی کرنا چاہتے ہیں، اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ قانون کے اندر رہتے ہوئے جو لوگ داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کی گردنیں نہ کاٹیں، ان پر پریشر نہ ڈالیں۔ جو لوگ داعش اور شدت پسندی کے اس عالمی ایجنڈے کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، چاہے نظریاتی طور پر صحیح، وہ پاکستان کے اصل محافظ ہیں۔ کل یہی لوگ داعش کے مقابلے میں اس ملک کی حفاظت کریں گے، یہ یاد رکھیے۔ اس لیے آپ دہشت گرد بنا کر پیش نہ کریں، ان کے حوالے سے منفی پروپیگنڈے نہ کریں۔ میں کسی ایسے بندے کو براہ راست نہیں جانتا جو گیا ہو اور لڑا ہو، لیکن اس نظریے کو سمجھتا ہوں کہ اس نظریے کی وجہ کیا ہے۔ ہم دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے مراکز کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنی چار دیواری کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے مقدسات کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ امریکیوں اور مغربی بھیڑیوں کے رحم و کرم پر اپنے ملک کو، اپنے نظریے کو، اپنی سرزمین کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اس لیے یہ پیغام ایک مثبت پیغام ہے، اس مثبت پیغام کو مثبت پیغام کے طور پر ہی دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں یہ قوت عطا کرے کہ ہم درست فیصلے کر سکیں اور حب الوطنی کو حقیقی معنوں میں اپنے اندر پیدا کر سکیں، اور ظلم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں ہمیشہ میدان میں کھڑے رہ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔